ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 جولائی 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے میں مختصر بتا دوں کہ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈسکشن پروگرام ہے اور ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکیں، اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں، اور اپنے استفسارات اور تبصرات بھی آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے جس عنوان پر ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق اپنے استفسارات اور اپنے تبصرات اور تاثرات اس پروگرام کے ذریعے سے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ قادیان دارالایمان سے جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں ایک سیریز کے تحت، اس سیریز کے تحت ہم 8 ایپیسوڈز پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جو اس سیریز کے تحت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے مختلف سہولیات آپ کے لیے موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ایم ٹی اے کے جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں جو ہمارے پروگرام کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں ہم قرآن مجید کی عظمت، اس کا نزول اور اس کا جمع، اور قرآن مجید کے فضائل اور اس کے معجزات کے متعلق تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کی ضرورت اور پھر قرآن مجید کے جمع اور اس کی تدوین کے متعلق کچھ تفاصیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کے فضائل کے متعلق کچھ تفاصیل وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید سے قبل جس قدر بھی شرعی کتب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ تمام کتب مختص بالقوم اور مختص بالزمان ہے، یعنی ایک خاص قوم کے لیے ایک خاص وقت میں وہ ہدایات دراصل بنی نوع انسان کو دی گئی تھیں۔ ان کی مثال ایک ایسی دوائی کی طرح ہے جو ایک خاص بیماری کے لیے دی جاتی ہے اور اس دوائی کا ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی آتا ہے۔ جب وہ ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس دوائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس مرض کے لیے وہ دوائی دی گئی ہے وہی مرض میں مبتلا لوگ اس دوائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسی ہی مثال گزشتہ شرعی کتب کی ہیں، اور ان پر عمل درآمد کا جو دائرہ تھا وہ زمانہ بھی بہت ہی محدود تھا، لیکن جب انسان کی ذہنی اور روحانی ارتقاء اس قابل ہوئی اور زمانہ بھی یہ تقاضا کر رہا تھا کہ ایک یونیورسل تعلیم، ایک عالمی تعلیم بنی نوع انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے دی جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں اور ان کی آئندہ نسلیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول کے طور پر آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عالمی رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے احکامات تا قیامت بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اس کے احکامات تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ قرآن مجید کا نزول ایک عظیم واقعہ تھا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا میں روحانی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا ہونے والا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے نزول سے قبل لوگوں کو باخبر کر دیا تھا کہ ایک ایسی عالمی شریعت اور یونیورسل تعلیم انسان کو دی جانے والی ہے، تاکہ لوگ اس شریعت کی عظمت کو سمجھ سکیں اور اس عظیم الشان شریعت کے نزول کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ چنانچہ جو گزشتہ مذہبی مقدس کتب ہیں ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دراصل قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے اور ایک عالمی شریعت کے نزول کے تعلق سے پیشگوئیاں موجود ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ زمانے میں جس قدر بھی علوم سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، ان تمام علوم کا سرچشمہ دراصل قرآن مجید ہی ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بھی علوم پائے جاتے ہیں ان سب کا منبع دراصل قرآن مجید ہے۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم ابتدائی دور کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے قرآن مجید کے علوم سے فائدہ اٹھایا، اور دنیا میں علم کے ہر میدان میں، فلکیات میں، علم الآثار میں، طب میں، حساب میں، سائنس میں، ہر میدان میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا جب مسلمان احادیث کی پیشگوئیوں کے مطابق قرآن مجید کی تعلیمات سے اور اس کی روحانی تاثیر سے بکلی طور پر بے بہرا ہو گئے تھے۔ اس وقت رحمان و رحیم خدا نے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ دنیا کو قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات اور اس کی روحانی تاثیر سے روشناس کر سکیں۔ قرآن مجید اپنے علوم کے خزانے کو زمانے کے حساب سے، انسان کی ذہنی نشو و نما اور اس کی روحانی طاقت کے حساب سے اپنے علوم کے خزانے کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق کو معرف عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے آپ نے دنیا کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور اس کا عظیم الشان مرتبہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا۔ آج جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا کردہ علم قرآن اور آپ کی طرف سے عطا کردہ تعلیم فہم قرآن کے اصول کی پیروی کرتے ہوئے خلافت احمدیہ کی عظیم الشان روحانی قیادت میں قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات کو اور اس کی خوبصورت اور امن بخش تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم قرآن مجید کے فضائل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید گزشتہ مذہبی مقدس کتب کی مصدق ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابتداً بطور تمہید کے آپ نے بعض باتیں بیان کر دی ہیں، اسی تسلسل میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر جب شعور پیدا ہوا یا اس کی ذہنیت ترقی کرتی چلی گئی اور اس کا دماغ ترقی پذیر ہوتا گیا، تو حالات زمانہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ اور جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی جو نبی تھے، یعنی سب سے پہلا جو نبی تھا دنیا میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تہذیب و تمدن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، چھپ چھپا کے رہتا تھا، کوئی تمدن ان کے اندر نہیں تھا، یکجائی صورت میں رہنے کا انتظام نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ محسوس کیا گیا کہ اب ان کو تہذیب و تمدن سکھانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کر کے ان کو بعض ابتدائی باتیں سکھائیں کہ کس طرح سے مل جل کے رہنا چاہیے، کس طرح سے ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، کس طرح سے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ یہ ابتدائی امور تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جوں اس کے دماغ نے ترقی کی ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ترقی کے سامان بھی کیے اور ان کی ذہنی نشو و نما کے سامان بھی کیے، اور ساتھ ہی ان کو تہذیب و تمدن بھی سکھایا۔ اور یہ بھی بات یقینی ہے کہ ابتدائی دور سے بنی نوع انسان جب سے یہاں آباد ہوا، تب سے اس کے آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے، رسل و رسائل کے ذرائع محدود تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفر کے ذرائع بھی بڑے محدود ہوا کرتے تھے، بلکہ چند میلوں کا فاصلہ بھی جو ہے کئی دنوں میں طے ہوا کرتا تھا۔ پیدل عام طور پر چلا کرتے، بعد میں پھر بعض سواریوں کو اختیار کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ابتدائی باتیں ایسی تھیں کہ انسان کو پہلے یہ شعور دینا ضروری تھا کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، ایک دوسرے سے مل کے رہنا چاہیے، ہمارے اندر ایک قانون ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سکھایا جائے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے، میں نے پیدا کیا ہے تو تم کو کیسے رہنا چاہیے، اس واسطے کہ جب تک خدا تعالیٰ خود رہنمائی نہ کرے تب تک انسان صحیح رنگ میں تہذیب و تمدن بھی سیکھ نہیں سکتا، اخلاق بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ آتا ہے، اس میں ابتدائی امور ہی تھے، اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آمد و رفت کے ذرائع بہت محدود تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جب آیا ہے تو پھر ایک شریعت کی کتاب باقاعدہ طور پر مرتب ہونی شروع ہوئی، اور جیسا کہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ابتدائی جو شریعت تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کا جو زمانہ آتا ہے آگے قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ جو آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت صافات میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے ہی تابع تھے، لیکن اس زمانے کے حالات کے حساب سے جو کہ چونکہ بنی اسرائیل کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے شروع ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ابتدائی بعض امور دیے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے، بائبل میں بھی ذکر آتا ہے کہ آپ کو الواح دی گئی تھی، لکھے لکھائے بعض تختیاں ان کو عطا کی گئی تھیں جو کوہ طور سے ان کو ملی تھیں۔ تو وہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے کافی محدود تعلیم تھی، اس واسطے کہ ذہن انسانی ابھی عالمگیر طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ شریعت میں مزید باتیں بیان کی گئیں، جیسا کہ تورات میں ذکر آتا ہے یا عہد نامہ قدیم میں ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس میں پھر مزید وہ تعلیمات جو کہ بائبل میں بیان کی گئی ہیں ان میں کچھ تشدد پیدا ہو گیا، سختی پیدا ہو گئی، تو ان میں نرمی کی تعلیم ان کو دی گئی۔ تو گویا کہ موقع اور محل کے اعتبار سے اور محدود
مقامات کے اعتبار سے ایک ایک وقت میں جو ہے وہ کئی انبیاء بھی ہوئے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ہمیں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے یا تاریخ مذاہب سے معلوم ہوتا ہے وہ عام طور پر بائبل ہے یا انجیل ہے یا اسی طرح سے اور ہندوستان کے جو مذاہب ہیں ان کی بعض کتب ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل احکامات دیے گئے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ دیکھیے بعض کتابوں میں ذکر آتا ہے، وہ اس بحث کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی آئے تھے وہ سب چور تھے، بٹمار تھے وغیرہ، اس قسم کی باتیں قرآن مجید نے نہیں کی، بلکہ ایک اصولی بات بیان کر دی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انسان کو اخلاق سکھانے کے لیے، روحانیت سکھانے کے لیے، ان کے اندر تہذیب و تمدن کے راہیں ہموار کرنے کے لیے، وہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی شریعت بنائی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے انہوں نے لوگوں کی ہدایت کے سامان کیے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب سچے تھے، ہاں مرور زمانہ کے اعتبار سے ان کی تعلیمات آہستہ آہستہ بگڑ گئی ہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب انسانی ذہن اس رنگ میں مکمل ہو گیا کہ عالمگیر طور پر اس کو ایک تو رسل و رسائل کے ذرائع بھی مہیا ہونے شروع ہو گئے تھے، سفروں میں جو ہے نسبتاً آسانی پیدا ہو گئی تھی، اور انسان ایک دوسرے سے روابط کرنے میں بھی زیادہ سہولتیں محسوس کرنے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام شریعت کی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب کی سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس بات کا خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دیکھیے انسان کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ تمام جتنی بھی شریعتیں اس سے پہلے آ چکی تھیں ان سب کا خلاصہ نکال کے کہیں پیش کر سکتا، صدیوں گزر جاتے، بلکہ اب بھی دیکھیں گے ہم کہ بعض باتوں کی تحقیق کے لیے بڑا زمانہ درکار ہوتا ہے، بہت سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، عالم والشہادہ ہے، تو وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا نازل کیا تھا اور کیا نازل کرنا تھا، کیا ضرورت تھی اور آگے کیا ضرورتیں پیش آئیں گی۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کامل دین اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو چنانچہ خدا تعالیٰ کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری کتاب اور ہماری شریعت جو ہے مکمل ہے، صرف اسلام یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہو گیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، جو نبوت کی نعمت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ جس قدر بھی نبوت کے راز تھے یا جس قدر بھی نبوت کے درجات تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر صحیح رنگ میں خدا تعالیٰ کی پرستش کرنا چاہتے ہو، صحیح طور پر انسانیت سیکھنا چاہتے ہو، صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے دنیا میں امن اور شانتی قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر اسلام کا دین ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ دیگر جو شرعی کتابیں پہلے آ چکی ہیں یا جو مختلف اقوام کے حالات کے حساب سے اور زمانے کے حالات کے حساب سے جن باتوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو نازل کیا۔ اس کی مثال آپ ایسی سمجھ لیں جیسا کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں، ابتدائی کلاس میں جب جاتے ہیں وہاں پر حروف کی شناسی کروائی جاتی ہے، الف ب ت یا الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عبارتیں بنانی سکھائی جاتی ہیں، اس سے اگلی کلاس جب آتی ہے تو اس پہ مضامین مزید بڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک کہ انسان ایک میٹرک کے دور میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بڑی اور بھی کتابیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے آگے جب کوئی انسان آگے بی اے کرنا چاہتا ہے، ایم اے کرنا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، بڑے علوم کے مواقع ہیں۔ تو بعینی ہی یہی حالت ہے کہ انسان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اوقات میں مختلف احکام نازل کیے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ اب یہ بات
کہ قرآن مجید دیگر تمام مذاہب کی جو شریعتیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط تھے، بلکہ وہ کہتا کہ ہاں ان میں بھی تعلیمات پائی جاتی تھیں، ان سب کو میں نے اکٹھا کر لیا ہے. جیسا کہ سورۃ صافات کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے بھی آئے گا، کہ فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر قائم رہنے والی تمام صداقتیں، تمام احکام اس کے اندر موجود ہیں. گویا کہ ابتدا سے لے کے قیامت تک جتنے بھی واقعات یا رونما ہونے والے تھے، یا جتنی بھی ضرورتیں اخلاقی، دینی اور روحانی اعتبار سے پیش آ سکتی تھیں، یا اسی طرح سے سیاسی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے اور دیگر انسانی حاجتوں کے اعتبار سے جو بھی حالات پیش آنے والے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا. اور گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی جو مفید تعلیمات تھیں ان سب کو بھی اس کے اندر اخذ کر لیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک دو نہیں بلکہ متعدد آیات میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ قرآن مجید سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے. چنانچہ چند آیات میں نے نوٹ کی ہیں. سورۃ البقرہ آیت 9 میں آتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جو کتاب آتی ہے تو وہ جو کچھ ان کے پاس احکام ہیں، جو شرائع ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے کہ ہاں یہ احکام ان کے اندر بھی موجود تھے. تو دوسری کتابوں کو وہ رد نہیں کرتا بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے. اسی طرح سورۃ بقرہ کی 102 آیت میں آتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کہ جب ان کے پاس ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود جو کتابیں تھیں، جو شرائع تھیں، ان کی وہ تصدیق کرتا ہے. تصدیق سے یہ مراد نہیں ہے کہ پورے ہر قول و فعل کو اس نے جو ہے من و ان تسلیم کر لیا ہے، بلکہ اس کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کی بھی اصلاح کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غلط نہیں تھے، احکام ہم نہیں دیے تھے، رد و بدل ہو گیا تھا، لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ کتاب درست ہے لیکن تبدیلی ہو گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ سورۃ انعام کی آیت 93 ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت یہ کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے دیگر شرائع کی کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ جتنے بھی مذاہب قائم ہوئے ہیں یا ان کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کے اندر بعض مرور زمانہ کے اعتبار سے کچھ جو تفسیریں ہوئیں وہ بھی شامل ہو گئیں اور کچھ اور باتیں بھی ان کے اندر داخل ہو گئیں. اسی طرح سے آتا ہے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. سورۃ احقاف کی آیت ہے کہ قرآن مجید سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، یہ بطور امام کے ہے، یہ بھی پیشوائی کرنے والی کتاب ہے اور رحمت کا باعث تھی یہ کتاب بھی. اور اسی طرح سے یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، ان کی صداقت کو قبول کرنے والی ہے. اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اس واسطے کہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر یا عوام پر ظلم کیا ہے ان کو ڈرائے. پھر آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. سورۃ بقرہ کی آیت ہے یہ بھی کہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر تم ایمان لاؤ، اور یہ ایسی باتیں ہیں مصدق لما معکم جو تمہارے پاس موجود ہیں، کتابیں یا شریعت کی باتیں، ان کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کی تردید نہیں کرتی. اسی طرح ایک اور آیت ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. لوگوں کو جب اس بات کی تبلیغ کی جاتی ہے یا ان کو ہدایت کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں تو وہ ان کو انکار کر دیتے ہیں، اور جو ان کے سامنے ان کے پاس موجود ہے اس کا بھی گویا کہ وہ انکار کرنے، گویا کہ قرآن مجید جن باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس کا بھی وہ انکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا ہے. یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے شرائع کی احکام ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی تردید نہیں کرتی. تو گویا کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی آیتیں ایسی ہیں.
تو سورہ فاطر کی آیتوں میں بھی ہے، احقاف میں بھی ہے، صف میں بھی ہے، آل عمران میں ہے، النساء میں ہے، المائدہ، گویا کہ متعدد آیات میں قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے رنگ میں نازل کیا ہے کہ چونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس لحاظ سے اس کو دیگر کتاب کی پہلی کتابوں کی جو شرائع ہیں ان کے اندر جو قابل اعتبار یا یوں کہیں کہ قابل اختیار باتیں تھیں، یا ایسی باتیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا، یا جو روحانیت میں ترقی دینے والی باتیں تھیں، ان تمام باتوں کو اس نے اکٹھا کر لیا ہے اور اس کی یہ تصدیق کرتا ہے، تردید نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید کو ہم جب پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اس کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہ محدود قوم کے لیے نہیں تھا، محدود زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ عالمگیر اس کی شریعت تھی، اور تمام کتب جتنی بھی اب تک نازل ہو چکی تھیں، جو قائم رہنے والی صداقتیں تھیں، ان سب کی یہ تصدیق کرتا ہے کہ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی قرآن مجید ہی کی تعلیمات سے یہ اخذ کر کے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں اور کروڑوں دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت قائم کر دی ہے، تو یہ دلوں میں محبت قائم کرنا یہ کسی چھوٹے کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ اصول مان کر چلتے ہیں کہ جس قدر کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں، جس قدر رسول آئے ہیں، وہ سب دراصل ابتدائی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی تھے، اور بعد میں جو زمانہ گزرتا گیا، لوگوں کی تفسیریں، بعض لوگوں کی باتیں اس میں شامل ہوتی گئیں، ان تمام کو چھان کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام باتیں بیان کر دیں کہ یہ تمہاری روحانیت کے لیے ضروری ہے، تمہارے اخلاق کے لیے ضروری ہے، تمہارے سیاست کے لیے ضروری ہے، تمہارے تمدن کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سارے احکام، جو کچھ بھی کمی رہ گئی تھی اس کو بھی اس نے پورا کر دیا، جو پہلی کتابوں کے اندر بعض اچھے احکام تھے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو لہٰذا جا بجا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ دیگر شرائع جتنی بھی آئی ہیں، دیگر کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، وہ چونکہ سب خدا کی طرف سے نازل کردہ تھیں، اس اعتبار سے قرآن مجید ان کی تردید نہیں کرتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ان کو بھی مانو، اور یہ اصول دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آج ہم سارے مذاہب والے اکٹھے ہو کر یہ کہیں کہ ہاں بھئی ہم ایک خدا کی مخلوق ہیں، ہمارا رب ایک ہے، اور ہمیں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر عطا کی ہیں ان سب کا اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ تو لہٰذا آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ جو اچھے اخلاق ہے وہ پہلے کتابوں میں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ان باتوں کو بیان کیا، اور فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر وہ تمام احکام اور شرائع اس رنگ میں بیان کی ہیں کہ جو ان کے اندر پہلے نقائص پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کر دیا، اور جو مفید باتیں تھیں، آئندہ آنے والے زمانے میں کارآمد تھیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید ہی ساری دنیا میں ایک واحد ایسی کتاب ہے جو دیگر شرائع کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے تھیں، تم سب جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی جو احکام دیے تھے ان تمام احکام کو جمع کر کے قرآن مجید ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو اپناتا ہے۔ تو یہ اصول قیام امن کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بھائیوں سے یہی درخواست کریں گے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، اور اس کو دیکھ کے پھر اپنی کتابوں کو بھی دیکھیں، موازنہ کر لیں، تو آپ یقیناً پائیں گے کہ کوئی قرآن مجید کی تعلیم ایسی نہیں ہے جو دیگر مذاہب کے خلاف ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق بھی کی ہے، اور جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تھا یا خرابی پیدا ہو گئی تھی مرور زمانہ سے یا انسانی دستور سے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال پر روشنی ڈالی ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ہم سب سے پہلے ان کو موقع دیتے ہیں۔ پاکستان سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم خالد صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خالد صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ہم مکرم خالد صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس درمیان ہم بات کرتے ہیں لندن سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم مرزا انور بیگ صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ انور بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں خدا تعالیٰ ہر زمانے میں ہر علاقے میں اپنے انبیاء بھیجتا رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں ان سے کلام کرتا رہا ہے. ٹھیک. زتیش نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طور تھی، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، عبرانی زبان ہے، ہیبرو زبان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے آخری کتاب قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ عربی زبان میں کیونکہ اس عربی زبان کی کیا ایسی خصوصیت تھی کہ خدا تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب، سب سے آخری کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں اتاری. جزاک اللہ سمجھا. جزاکم اللہ. جناب مرزا انور بیگ صاحب، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے. آپ کو جو سوال ہے اس کے تعلق سے ہم نے راہ ہدیٰ کی جو یہ سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا، اس میں ہم نے اس سوال کو اپنے پروگرام کے حصے میں شامل کیا ہوا تھا اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے ہی اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. اس میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر ہمارا وہ پرانا ایپیسوڈ دیکھ لیں. پروگرام راہ ہدیٰ کی جو موجودہ سیریز ہے، اس کا پہلا ایپیسوڈ کا دوسرا سوال تھا، جس میں محترم مولانا منیر خادم صاحب نے آپ نے جو ابھی سوال پیش کیا ہے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اس کی کیا حکمتیں ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یوٹیوب میں الاسلام آرکائیوز میں چلے جائیں یا MTA قادیان کا جو چینل ہے اس میں چلے جائیں، آپ کو وہ ایپیسوڈ مل جائے گا، وہاں سے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. ہم آپ کے سوال کو اس وقت سکپ کرتے ہیں اور اگلے ہمارے پاس ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں پاکستان سے، مکرم رضوان احمد صاحب. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضوان احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک دوست نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست ہے. تاریخ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو رمضان کا تو ذکر نہیں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے دعوے سے پہلے بھی اور 9 مہینے کے کئی مہینوں کے روزے بھی رکھے ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے اعتکاف ہی تھا جو غالباً 6 مہینے کے یا 9 مہینے کے روزے بھی آپ نے رکھے ہیں، تو باہر بھی کہیں نہیں گئے ہیں. لیکن رمضان میں آپ کا باقاعدہ جیسے کہ آپ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، ایسے اعتکاف کا کہیں ذکر میری نظر سے نہیں گزرا ہے. البتہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پوری کی پوری تالیف و تصنیف میں ہی گزری ہے، اور اس اعتبار سے آپ کا سارا کام ایک لحاظ سے وہ اعتکاف ہی میں گزرا ہے اگر غور کیا جائے. تو بہرحال رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اعتکاف کا کوئی ذکر مجھے تو نہیں ملا ہے. ہوشیارپور کی چلہ کشی بھی اعتکاف. ہاں، ہوشیارپور میں جو چلہ کشی آپ نے کی ہے وہ بھی 40 دن تک آپ نے جو ہے باقاعدہ وہاں بھی وہ بھی ایک قسم کا اعتکاف ہی تھا، اگرچہ وہ رمضان کے ایام تو نہیں تھے، لیکن بہرحال آپ نے اعتکاف کیا ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف کا ذکر نہیں آتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. خالد احمد صاحب کے بارے میں ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اگر وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد صاحب آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ ان سے بات نہیں ہو سک رہی ہے. بہرحال ہم ابھی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے سوال ہے کہ جس طرح فیہا کتب قیمہ کے تعلق سے محترم مولانا صاحب نے بھی اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا کہ قرآن مجید میں ایسی تعلیمات ہیں جو تا قیامت زندہ رہنے والی ہیں اور تا قیامت بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والی تعلیمات ہیں، اور گزشتہ جتنی بھی مذہبی کتب تھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بنی نوع انسان کو دی گئی تھی، جو بھی تعلیم بنی نوع انسان کو دی گئی تھی، ان سب کو بھی قرآن مجید نے مجموعی طور پر ان کی جو اچھی تعلیمات ہیں ان کو جمع کر دیا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیہا کتب قیمہ جو قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس بارے میں روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فیہا کتب قیمہ کا ذکر آتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں یعنی قرآن مجید میں سب قائم رہنے والی کتابیں آ گئی ہیں، اور قائم رہنے والی جو کتابیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع زمانہ سے، جیسے مولوی صاحب نے ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو تعلیمات ربانی دی جاتی رہی ہیں، ان سب میں ایسی بنیادی تعلیمات موجود تھیں جو قیامت تک قائم رہنے والی تھیں، اگرچہ کہ وہ اپنے وقت کے لحاظ سے محدود تھیں یا اپنے علاقے کے لحاظ سے محدود تھیں. مثال کے طور پر
اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورۃ البینہ ہے جس میں یہ ذکر فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں سب قائم رہنے والی کتابیں آ گئی ہیں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے، جو بھی اللہ کا رسول آتا ہے وہ البینہ ہوتا ہے۔ البینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی روشن دلیل اس گمراہی اور اندھیرے کے زمانے میں ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد پھر اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور روحانی نور کی کرنیں ارد گرد پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے وہ روحانی نور کی جو کرنیں ہیں وہ پھیلانی شروع کی، تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ بنیادی طور پر دو قسم کی تعلیمات اللہ نے دینی شروع کی، یعنی کہ پہلی تعلیم حقوق اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، اور دوسری تعلیم حقوق العباد کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی تعلیم بھی پھیلنی، اس کا فوکس بڑھنا شروع ہوا، حقوق العباد کا فوکس بھی بڑھنا شروع ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے حوالے سے جو تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا ہے، وہ پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ کی عبادت کا جو حکم دیا گیا تھا تو لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ بھی بنانے شروع کر دیے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ لکھا تھا کہ ابلیس جو ہے وہ انہیں کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی آؤں گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کے بعد گزرتے گزرتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کو دفاع کرنے کی، شرک کو ہٹانے کی، اس کو ملیا میٹ کرنے کی جو تعلیمات ہیں وہ ابتدائی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو دینی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے تو ان کو خدا کے وجود کے اندر پیوست ہونے کی ابتدائی تعلیم دی، مطلب اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اسلام کا ذکر کیا، ورنہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اسلام کا ذکر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے سب سے پہلے وہ انسان نبی تھے جنہوں نے اپنے وجود کو خدا کے وجود سے ملانے کی ابتدا کی، اس لیے اللہ نے انہیں مسلمن فرمایا، اسلمت لرب العالمین انہوں نے یہ فرمایا۔ تو آہستہ آہستہ عبادت اور عبادت کے طریقے اور خدا کے وجود سے اپنے وجود کو پیوست کرنے کا جو طریقہ ہے وہ شروع ہوا۔ تو قرآن مجید نے یہ ساری باتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع جیسے کی ہیں وہ لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تھا حقوق العباد کے حوالے سے کہ یہ جو انسان ہے جن کے تم طرف مبعوث کیے گئے ہو، صرف یہ کام کرو کہ یہ بھوکے نہ رہیں، یہ ننگے نہ رہیں، یہ پیاسے نہ رہیں، ان کے سر پہ چھت ہونی چاہیے۔ تو یہ چار باتیں جو انسانی حقوق العباد کے حوالے سے ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دینی شروع کی۔ اور فیہا کتب قیمہ کے حوالے سے کہ اس میں سب قائم رہنے والی کتابیں شامل کر لی گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شامل کر لی کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بنیادی تعلیم دی تھی حقوق اللہ کے حوالے سے بھی اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی، اور پھر یہی تعلیمات حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ یہ جو ابھی آپ نے جس صورت میں فیہا کتب قیمہ کا ذکر آتا ہے، اسی صورت میں یہ ایک آیت موجود ہے کہ بنیادی تعلیم میں نے یہ دی تھی سب کو، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ یہ ہے دین قیم۔ کیا ہے دین قیم؟ کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور خالص ہو کر، اپنے دین کو خالص کر کے اور جھک کر نماز کو قائم کرو۔ نمبر 1 حقوق اللہ ہو گئی، نمبر 2 حقوق العباد، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَذَلِكَ دین القیمہ، یہ ہے دین قیم، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی
دین قیم ہے، قائم رہنے والا دین ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آہستہ آہستہ وہ دین قیم کی جتنی بھی تعلیمات تھیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ قرآن مجید کے بارے میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بیان فرماتا ہے کہ یہ جو بینہ ہم نے نازل کی ہے رسول اللہ کی شکل میں، یہ ان کا کیا کام ہے؟ ایک کام یہ بتایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، کہ یہ رسول اللہ کا ہے، یہ ایسے صحیفے پڑھتا ہے جو پاک کیے گئے ہیں، مطہرہ۔ اب پاک کیے گئے صحیفے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلا کام اس قرآن مجید کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان صحیفوں کے اندر جہاں جہاں بگاڑ آ گیا ہے ان کی تطہیر کرے، ان کو پاک کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جو پاک کیے گئے۔ اب مثال طور پاک کیسے کیے گئے ہیں؟ یہ جو شرک سے ہٹانے کی تعلیم، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قرآن سے پہلے کی شریعت تھی اس میں شرک کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مشرک نظر آئے تو زندہ جلا دو اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دو۔ یہ باقاعدہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودان کو بھی برا نہ کہو، بجائے اس کے کہ جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو کوئی دنیاوی سزا دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی تم برا بلا نہ کہو۔ اب دیکھیں جو تطہیر کیسے ہوئی، کہ کس طریقے سے امن کی تعلیم، پیار کی تعلیم، اور صحف کے اندر یہ بات سکھانے کی تعلیم کہ یہ جو الہی تعلیمات ہوتی ہیں یہ تو نرمی اور پیار اور محبت اور عقل و دانش پھیلانے کے لیے آتی ہیں، یہ لڑائی جھگڑے وغیرہ سکھانے کے لیے نہیں آتی۔ تو یہ اس قسم کی تطہیر جو ہوئی ہے۔ اور دیکھ لیں کیا جیسے تطہیر ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید سے پہلے دیگر صحائف کا مطالعہ کر لیں، ان کے اندر شراب حرام نہیں تھی اس زمانے کے لحاظ سے، لیکن قرآن مجید وہ پہلی کتاب جس نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ یہ ایک لحاظ سے اس حوالے سے جو ان کی تعلیم تھی اس کی تطہیر قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید سود کو حرام قرار دیتا ہے اور باقی جو ہیں وہ بھی سود کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن باقیوں نے کیا کیا؟ مثلا بائبل میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیلی جو ہیں ان سے سود نہ لو، باقیوں سے بے شک لے لیا کرو۔ تو کیا ہوا؟ مطلب کہ سود اچھی چیز نہیں ہے، اگر اچھی چیز ہوتی تو اپنوں سے بھی لیتے، تو انہوں نے کہا یہ اپنوں سے نہیں لینی، بنی اسرائیلیوں سے سود نہیں لینا، اور جو دوسرے قوموں کے لوگ ہیں ان سے بے شک لے لیا کرو۔ ویدوں میں کیا لکھا ہے؟ ویدوں میں لکھا ہے کہ جو برہمن ہیں ان سے 2 روپے سود لینا ہے، جو اوپر کی اور جاتی کھتری ہیں ان سے 3 روپے، جو ویش ہیں ان سے 4 روپے، یہ منو سمرتی میں لکھا ہے، اور جو شودر ہیں ان سے 5 روپے لو۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سود اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو کہا کہ اپنوں سے بے شک تھوڑی لے لو، دوسروں سے زیادہ لے لو۔ لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے دیکھو سود حرام ہے، نہ اپنوں کے لیے جائز ہے نہ پرایوں کے لیے جائز ہے۔ قرآن مجید اپنوں اور پرایوں کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ تو یہ وہ تطہیر ہے جو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اس میں پرانے صحائف کے اندر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض باتیں نازل ہوئی تھیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے بعض باتیں ملا دیں، یا اس زمانے کے لحاظ سے وہ باتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ترقی یافتہ دور کے اندر جب کہ دنیا میں انسان ایک فیملی بن چکا ہے اور رسل و رسائل کے جو ذرائع ہیں وہ ہونے کی وجہ سے ایک جو محلہ ہو گیا پورا دنیا، تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک قرار دینے کا جو ذمہ ہے وہ قرآن مجید نے لیا ہے۔ ورنہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتب ہیں وہ ایسا ذکر نہیں ہے،
وہ بعض کہتے ہیں جی بنی اسرائیل کا خدا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پنڈتوں کا خدا ہے، اونچی ذات کے لوگوں کا خدا ہے، اور جو دوسرے نیچی ذات کے لوگ ہیں اگر وید کا اچارن بھی کر لیں تو ان کی زبان جو ہے سلاخ سے چھید دو، اور اگر سن لیں تو کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دو۔ تو اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن قرآن مجید جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ وہ یہ بتایا گیا رحمت للعالمین ہے، یہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کون سا خدا؟ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لہو ملک السماوات والارض۔ تو یہ قرآن مجید کی جو عالمگیریت ہے اور تمام بنین و انسان کو ایک کرنے کا جو قرآن مجید نے جو تعلیم بیان فرمائی ہے، یہ وہی ابتدائی تعلیمات کے حصے ہیں کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ہیں۔ اب حقوق اللہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں پہلے کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو خاص طور پر ایک جگہ ہونی چاہیے، اور اس میں اس طرح کے پردے لگے ہوئے ہونے چاہیے، یہ فلاں آدمی جو ہے وہی عبادت کروائے گا تو عبادت ہوگی، ورنہ دوسرے لوگ عبادت کروانے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید یہ بات نہیں، قرآن مجید میں پوری دنیا کو ایک کر کے یہ کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے جو 5 خصوصیات دی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجداً، کہ میرے لیے ساری کی ساری جو زمین ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ اب تم جہاں چاہے بس زمین پاک ہو، صاف ستھری کرو، اور جہاں عبادت کا ٹائم ہو جائے وہاں عبادت کر لو۔ پھر عبادت کے حوالے سے جو پرانے مذاہب کے اندر جیسے تھا کہ کوئی کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، کوئی جھک رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں سکھایا وہ سارے کے پرانی چیزوں کو بھی اس میں شامل کر کے ایک عبادت کا جو طریقہ سکھا دیا۔ اور قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری جو مسجد ہے اس کے اندر اگر غیر مسلم بھی خدائے واحد کی عبادت کرنا چاہے تو اس کو بھی تم اجازت دے سکتے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ جس وقت نجران کے عیسائی مدینہ آئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں وہ تبادلہ خیالات کرنا چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کے خیمے مسجد کے صحن میں لگائے، ان کی ضیافت کا انتظام کیا، اور جب ان کی نماز کا وقت آیا، خدا کی عبادت کرنے کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے، حضور کو پتہ لگا، حضور نے فرمایا یہ بھی تو خدا کا گھر ہے، چاہو تو یہیں خدا کی عبادت کر لو۔ تو اب دیکھیں کسی بھی مذہب کے اندر ایسی عظیم الشان تعلیمات حقوق اللہ کے حوالے سے یا حقوق العباد کے حوالے سے نہیں مل سکتی۔ اب دیکھیں بعض مذاہب میں آپ دیکھیں جیسے میں نے آریوں وغیرہ کے حوالے سے جو وید کا ہے اس میں ذکر ہے، وہ تو صرف نارتھ انڈیا سے آگے سمجھتے تھے کہ کوئی دنیا ہی نہیں ہے، ہمالیہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دنیا ہی نہیں ہے جی۔ لیکن قرآن مجید میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اور جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ایسی ایڈوانس باتیں بیان فرما دیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں دن بڑے لمبے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اگر جب دن لمبے ہو جائیں گے تو پھر نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا اپنی نمازوں کے جو ہے وہ اندازے کر لیا کرو، جس طرح تمہارا 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے جس طرح اس کے حوالے سے تم کرتے ہو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے وقت کے اندازے کر لیا کرو۔ تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں یہ بات آج ہمارے سامنے آئی ہے، جس وقت دنیا نے ترقی کر لی تو وہ علاقے بھی دنیا میں سامنے آئے جہاں 3 مہینے سورج نکلتا ہے اور 3 مہینے رات ہوتی ہے، اس سے اوپر چلے جاؤ تو وہاں رہائش ہی نہیں ہو سکتی، اور نیچے آ جاؤ تو پھر بڑے بڑے لمبے دن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ابھی حضور نے گزشتہ جو خطبہ فرمایا تھا رمضان کے مہینے میں، اس میں فرمایا کہ بعض ان علاقوں میں جہاں بہت لمبے لمبے دن ہو جاتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دے دی ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے کس طریقے سے اور کیسے کیسے وقت سے اندازے کر کے نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید ایسی عالمگیر تعلیم ہے کہ وہ آج سے آگے آنے والے زمانوں کے بارے میں بھی نماز پڑھنے کے اصول سکھا دیے، اس کے اوقات کے اصول سکھا دیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے فیہا کتب قیمہ،
اور یہ جو فرمایا کہ البینہ جو خدا کا رسول ہے یہ تطہیر صحف کے تطہیر کے لیے آیا ہے، تو کس طریقے سے یہ صحف کی تطہیر بھی، اس کی پاکیزگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قرآن مجید نے کی، اور کس طریقے سے جو تا قیامت قائم رہنے والی بنیادی تعلیمات تھیں جو حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے تھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کے ذریعہ آپ پر کلام پاک نازل ہوا، آپ نے اس کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہدایت نازل فرمائی ہے، اس میں ایک خاص بات جو باقی آپ کو نہیں ملے گی مذاہب میں، وہ یہ ہے کہ باقی مذاہب ظاہر پر بہت زور دیتے ہیں، عبادت کے لحاظ سے بھی، حقوق العباد کے حوالے سے بھی، لیکن اسلام نے باطنیت کے حوالے سے بہت زور دیا ہے کہ اندرون کیا ہے، پھر اس کی حکمت کے حوالے سے زور دیا ہے، کیونکہ انسان کی عقل اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اگر ہم اس کو کوئی بات کہیں تو جب تک یہ نہ کہیں کہ کیوں کرو، اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہے، یہ بتانی پڑے گی۔ قرآن مجید سے پہلے یہ نہیں تھا کرو بھائی کرنا ہے، اور لوگوں نے کیا، اس کو حکمتیں نہیں بتائی گئیں، اگر بتائی گئیں تو نہایت معمولی قسم کی۔ مگر قرآن مجید کی ایک تعلیم یہ ہے جو اس کے اندر قائم رہنے والی تعلیم ہے، جو پہلے صحائف میں نہیں تھی، اب میں زائد کی بات بیان کر رہا ہوں، کہ باطنیت اور حکمت کا بہتا ہوا سمندر آپ کو قرآن مجید کا نظر آئے گا۔ لیکن جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس پر غور نہیں کریں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر ایک بات جو خاص قرآن مجید کی ہے، وہ انسانی فطرت کی جو گہرائیاں ہیں ان کے مطابق کلام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کو آپ لے لیں، جو پرانا عہد نامہ ہے، اس کے اندر بہت سختی کی تعلیمات دی گئی ہیں، دانت کے بدلے دانت، نفس کے بدلے نفس، اس کے بدلے کوئی کسی کا کان کاٹ لے تو کان کاٹ دو، چھوڑنا نہیں، اس کو معاف کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے کیا تعلیم دی کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دو اس کی طرف، اتنی نرمی کی تعلیم۔ تو ایک کوس لے کے جاؤ تو تم خود ہی 2 کوس چلے جاؤ۔ اب نہ تو وہ پہلی تعلیم پر آج کے زمانے میں عمل ہو سکتا ہے جو اتنی سختی کی تعلیم ہے، اور نہ اس نرمی کی تعلیم پر وہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں جو اس تعلیم کے دعوے دار ہیں۔ تو قرآن مجید نے کیا تعلیم دی؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دونوں باتیں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے ان پہ عمل ہوگا۔ یہ اس کی بنیاد یہ پکڑو کہ اصلاح ہونی چاہیے، معاف بے شک کرو لیکن اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر اصلاح سختی سے ہوتی ہے، بدلہ لینے سے ہوتی ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں بار بار کے عادی مجرم ہوتے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کوئی گورنمنٹ ان کو معاف نہیں کرتی، تو ان کو معاف نہیں کرنا، ان کی اصلاح۔ لیکن اگر تم دیکھتے ہو کوئی پہلی بار قصور کسی نے کر دیا ہے اور وہ ایک عمومی قسم کی غلطی ہے اور معاف کرنے میں بھلائی ہے اور آگے بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو معاف کر دو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف بے شک کرے لیکن اصلاح آگے ہونی چاہیے۔ تو اصل بنیاد تو جو پہلے کے صحائف تھے ان کا کام بھی کیا تھا؟ اصلاح تھا۔ وہ اصلاح کی خاطر ایک دم سختی کی طرف چلے گئے، دوسرے اصلاح کی خاطر ایک دم نرمی کی طرف چلے گئے۔ ویدوں کی طرف آپ چلے جائیں، اس میں تو نرمی کا سوال ہی نہیں ہے، بالکل سختی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید ہی وہ ہے کہ اندرون کو بھی صفائی کرتا ہے، حکمتوں کے موتی بھی بکھیرتا ہے، اور پھر موقع اور محل کے لحاظ سے جو انسانی فطرت ہے اس کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ پیش کرتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں آخر میں اس تعلق میں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے
وہ حضور کے چند کلمات طیبات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ کتاب، یعنی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کتاب جو قرآن شریف ہے یہ مجموعہ ان تمام کتابوں کا ہے جو پہلے بھیجی گئی تھیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا، یعنی وہ فیہا کتب قیمہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل بھیجا، اور پھر چاہا کہ جیسا کہ ایک خدا ہے وہ بھی ایک ہو جائیں، تب سب کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا، اور خبر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا، اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا، اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن دنیا اس صورت کے قریب آتی جاتی ہے، اور مختلف ملکوں کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں۔ سیاحت کے لیے وہ سامان میسر آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، خیالات کے مبادلہ کے لیے بڑی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، ایک قوم دوسری قوم میں ایسی دھنس گئی ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہونا چاہتی ہیں، بڑے اور مشکل سفر بہت سہل اور آسان ہو گئے ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھیں پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے، تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے، اور تا ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی نبی ہو اور ایک ہی دین ہو۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانے میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا، لیکن آخری زمانہ میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی، تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو السنہ یعنی زبان عربی ہے۔ تو یہ نسیم دعوت کا حوالہ صفحہ نمبر 61 اور 62۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ نے فیہا کتب قیمہ کا جو موضوع ہے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اس وقت بہت سے ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ ہولڈ پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم جمروز خان صاحب، ان کو سب سے پہلے موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمروز خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی کی خدمت میں ادب عرض۔ تو میں مرزا صاحب کی پیش گوئی بیان کروں یا کسی آیت میں رد و بدل کا زیر کی جگہ زبر لگا لینا، زبر کے بجائے پیش لگا لینا، جسے انگریزی میں ٹیمپرنگ کہتے ہیں یا امینڈمنٹ کہتے ہیں، اردو میں رد و بدل کہہ لیتے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ پیش گوئی بیان کروں یا وہ کسی آیت کی جہاں انہوں نے امینڈمنٹ کر رکھی ہے وہ بیان کروں؟ اگر تبصرہ کروں تو مجھے 3-4 منٹ چاہیے، وہ تو دیتے نہیں ہیں آپ، نہ پچھلے ہفتے دیے تھے نہ آج دیں گے، یا میں 36 پیش گوئی بیان کر دیتا ہوں مرزا صاحب کی جو نہ پوری ہو سکی تھی۔ فرمائیے جی، کس بارے میں بات کر لیں ہوں صاحب؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم پیش گوئیوں کے متعلق میں کوئی سوال کروں میں یا پیش گوئی قرآن بیان کریم کرتا ہوں، تو کی پھر آیات کے آپ خود اس کا متعلق؟ جواب دے دیں یا ناظرین خود اندازہ کر لیں گے پیش گوئی میں ٹھیک ہے، جھوٹ تھا یا سچائی ہے یا بناوٹ ہے یا اصلیت ہے۔ جو پیش گوئیوں کے متعلق اپنا سوال پیش کر لیں ہم۔ میں یہ کرتا ہوں کہ 1857 میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر سیاسی تسلط قائم کیا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، جو تھوڑے تربیت یافتہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تسلط قائم کیا، اپنے اقتدار کو استحکام طول دینے کے لیے مختلف منصوبے تیار کیے۔ ان میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ برطانیہ سے عیسائی مبلغین کی ایک بڑی کھیپ منگوا کر مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ ایک منصوبہ تھا جو بیان کیا۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو جاگیریں عطا کی جائیں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے سکیں۔ جاگیریں دی تھی، یہ سبھی پنجابی بھی جانتے ہیں، اردو بولنے میں جانتے ہیں، سنگھ بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، یہ پورے انڈو پاک میں دی گئی تھی۔ چلو اب آگے بات لاتا ہوں۔ لہذا بڑی یورپ سے انگلینڈ سے عیسائی مبلغین کی بڑی کھیپ منگوا کر مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ لہذا عیسائی مشنری نے برصغیر پر یہ الغار کر دی، تقریباً ہر علاقہ میں مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے اپنی سرتوڑ کوشش کر دی۔
लेकुल फ़रौन मूसा के मसदाद। अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने कई मकबूल बंदू को पैदा किया, जिनमें मौलाना रहमत उल्लाह किरानी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। उन्हें ना सिर्फ जमरोज साहब, आप सवाल की तरफ नहीं आ रहे हैं, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको। आप सवाल की तरफ आएँ, आप काफ़ी तफसील पेश कर रहे हैं। जमरोज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप जो तफासिल पेश कर रहे हैं ठीक है, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सवाल की तरफ आएँ कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं, इख्तिसार के साथ अपना सवाल पेश करें। मैंने 10 लाइनें पढ़ चुकी हैं। जी जी, इसी लाइन में से कुछ लोगों को जागीरें दे। अब मेरा सवाल सुने ना आप। जी जी, अपना सवाल पेश करें, ठीक है जी। कुछ लोगों को जागीरें देंगी, कुछ को कैश दिया गया, कैश दिया गया। लिहाजा मैं बड़े अदब से कहूंगा कि मिर्जा साहब को कैश दिया गया था। मेरे पास सबूत है, दलील है और डेट भी है। नहीं, ये कौन सा हवाला, आप फरमाएं, ये क्या हवाला पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? जी सुनिए, ये किताब है जनाब, आप ही की लिखी है, ये मिर्जा साहब की लिखी है। लिखा है जंग मुकद्दस सफ़ा मदरजा रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6 सफ़ा 291 एंड 292 आज मिर्जा कादियानी। ये है किताब का हवाला। जंग मुकद्दस किताब का एक हवाला ये पेश कर रहे हैं। जी फिर पढ़ूं दोबारा हवाला वो या समझ आ गया? जी वो इबारत पढ़ दें, कौन सी इबारत आप पेश कर रहे हैं, वो इबारत पढ़ दें एक दफ़ा। ये इबारत है जनाब अब्दुल्ला आठम। जी अब्दुल्ला आठम, जिनसे मिर्जा साहब की वो मबाल आयोग हुआ था। जी जी, तो आठम साहब जीत गए थे और आठम साहब के जीतने के बाद क्या हुआ कि मिर्जा साहब के दो से तीन, एक था मुंशी मोहम्मद इस्माइल जिसने मुबासा कराया था, वो असाई हो गया। दूसरे का नाम था मोहम्मद यूसुफ मरवाई, जो मुबासा का सेक्रेटरी था, वो भी असाई हो गया। तीसरा था मिर्जा कादियानी की बीवी का खालाजाद भाई मीर मोहम्मद सईद, वो भी असाई हो गया। अब मैं अगर टाइम दे तो वो जो बुनियादी का चक्कर था, वो पैसा का हासिल मिला था, वो भी बयान कर दूं अगर सुनना चाहते हैं। अगर नहीं सुनना चाहते तो मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दें। ठीक है जनाब, आपने एक सवाल आपने पेश कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इस एक सवाल के ताल्लुक से ही बात कर लेते हैं। इन्होंने जंग मुक़द्दस से एक हवाला पेश किया था और उसमें जो हज़रत अक़दस मसीह मौद इस्लाम का अब्दुल्ला आतम के साथ जो मुबाहिसा हुआ है, इसके बारे में इनका सवाल था। इन्होंने जो इबारत पेश की है उसका हवाला हम अभी निकलवा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने के लिए। जी मैं जो इनकी बात समझा हूँ ना वो ये है कि ये कहना चाहते हैं कि जंग मुक़द्दस के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अंग्रेज़ों से कैश लिया है, क्योंकि शुरू में इन्होंने यही बात बयान की थी कि या तो कैश दिया उन्होंने या जागीरें दी हैं। बाद में जंग मुक़द्दस का हवाला पेश किया। तो आप ये बता दें कि क्या जंग मुक़द्दस में कोई ऐसी बात है? और जहाँ तक जमरूद साहब बात यह है कि जंग मुक़द्दस में तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने दीगर मुसलमान तो उनके साथ मुबाहिसा करने पर आमादा ही नहीं हुए थे, तो बाज़ गैरत जमात लोगों ने ही आपको बुलाया कि आप अब्दुल्ला आतम से मुबाहिसा कर लें। आपने इस्लाम की नुमाइंदगी में अब्दुल्ला आतम से मुबाहिसा किया था। बाकी रहा ये सवाल कि अंग्रेज़ों से आपने कैश लिया है, ये इंतहाई गलत बात है। हम चैलेंज से कह सकते हैं कि ना मिर्ज़ा साहब ने ना जमात अहमदिया ने किसी भी हुकूमत से या किसी भी ऐसे इदारों से कोई कैश लिया हो या मदद ली हो। हाँ, ये बात ज़रूर साबित है कि बाज़ गैर अहमदी उलमा के बारे में आता है कि अमेरिका से उनके ताल्लुकात थे, फ़लाँ से इनके ताल्लुकात थे, उनको उनसे इमदाद मिलती थी। लेकिन खालिसतन जमात अहमदिया के जितने भी फ़ंड्स हैं वो सब उनके अपने जो लाजमी चंदाजात हैं उनके ज़रिए से आते हैं। तो न मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, ना आपकी जमात ने, ना आपके खुलफा ने किसी भी हुकूमत से, किसी भी इदारे से कोई पैसा भी जो है वो कैश नहीं लिया है। ये खालिसतन जमात अहमदिया के चंदों के ज़रिए से ही सारी हमारी तबलीग हो रही है। बाकी रहा ये बात कि मुबाहिसे के बाद बाज़ अफराद जो हैं वो ईसाई हो गए, ये तो उनके अपने ईमान की बात है कि वो अक़ायद जो मुसलमानों में ईसाइयों की वजह से राइज हो गए, उसका असर था कि जिसकी वजह से वो लोग उस तरफ मायल हो गए।
ہاں یہ البتہ بات ضرور آتی ہے کہ پادری عماد الدین عبداللہ آتم وغیرہ یہ سارے پہلے مسلمان علماء میں سے تھے جو بعد میں عیسائی ہو گئے تھے. تو یہ اس پہ غور کریں کہ کیوں بڑے بڑے علماء جو کہ اسلام کے نمائندے کہلاتے تھے وہ عیسائیوں کے اثر سے کیوں عیسائی ہو گئے. اس کی بہت ساری وجوہات بھی تھیں اور آخرکار ان لوگوں نے پھر اسلام کے خلاف کام کیا ہے. اور مرزا صاحب نے تو حتی الوسع یہی کوشش کی ہے کہ صلیب کے ٹکڑے کر دیے, صلیب کو پاش پاش کر دیا, عیسائیوں کے خدا کو مار دیا, اور آپ لوگ ابھی تک اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں. یہی وہ عقائد ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جی اگلے ہمارے ٹیلی فون کالر سے ہم بات کرتے ہیں. مکرم مصور نواز صاحب ہیں جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصور نواز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصور صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں لنڈن سے, مکرم محمد آصف چغتائی صاحب, ان کو موقع دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. اہل قادیان اور رائے خدا کی ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم اور عید مبارک کا تحفہ. شکریہ جناب. السلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قرآن کو عزت دے گا وہ آسمان پر عزت پائے گا. جماعت احمدیہ نے تقریباً 100 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کر کے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. دنیا میں اس وقت اسلامی ملک تقریباً 40 سے زیادہ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان ملکوں میں یا جو ان کے فرقے ہیں انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں کچھ قرآن کریم کے ترجمے شائع کر کے انقلاب برپا کیا کہ یہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے تفصیل چاہیے تھی. جزاکم اللہ جناب, شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ 100 سے زائد زبانوں میں تو ابھی تک ترجمہ جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع نہیں کیا گیا. البتہ 72 سے زائد زبانوں میں تقریباً 74 اور 76 زبانوں میں جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کے تراجم شائع کیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی بہت سی زبانیں ہیں جن میں قرآن کریم کا ترجمہ اس وقت قرآن کریم زیر ترجمہ ہے, ترجمہ کر رہے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ العزیز جلد شائع ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز جو 100 کا جو ٹارگٹ ہے اس کو بھی جماعت احمدیہ پورا کرنے کی کوشش کرے گی. جہاں تک آپ کا سوال ہے میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے پوچھنا چاہوں گا. جی انہوں نے جیسا بتایا کہ کیا اور بھی فرقوں نے قرآن مجید کے ترجمے شائع کیے ہیں, تو بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ترجمے شائع کیے ہیں, لیکن جتنی تعداد میں یا جس قدر جس طریقے سے قرآن مجید کے تراجم جماعت احمدیہ نے شائع کیے ہیں منظم ڈھنگ میں, وہ اور کسی اور فرقے کی طرف سے نہیں ملتے. یہ تو بھی آپ نے فرمایا کہ 70-72 زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی جوبلی کے موقع پر جماعت نے 100 زبانوں میں منتخب آیات قرآن مجید کی ضرور شائع کی, پھر 100 زبانوں میں منتخب احادیث شائع کی. تو احادیث کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے بھی 100 زبانوں کا ٹارگٹ ویسے پورا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت نزدیک ہے کہ 100 زبانیں بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز زبانوں میں قرآن مجید کی اشاعت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو وہ جتنی مرضی زبانوں میں قرآن مجید کی اشاعت کر لے. قرآن مجید کے جو تراجم جو باقی لوگوں نے شائع کیے ہیں یا جو ان کی ساتھ ساتھ تفسیریں لکھی ہیں, کیا وہ آج کل کے زمانے کے مطابق درست بھی ہیں؟ اصل بات یہ ہے, کیا ان تراجم کے نتیجے میں دنیا میں امن پھیلا ہے؟ میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کے تراجم تو شائع کرتے ہیں, لیکن قرآن مجید کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات تراجم میں لکھتے ہیں, اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے نا وہ کرنے کا جو حق ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہی ہے. تبلیغ کرنے کا حق باقی غیر مسلموں کو نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتا, اور یہی چیز ان قرآن مجید کے تراجم کے اندر اور ان کی تفاسیر کے اندر جو ہے ان کی طرف سے شائع کی جاتی ہیں. بھئی سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن تبلیغ اپنے مذہب کی
کر سکتا ہے مسلمان، تو اسی کو کیا حق ہے کہ وہ تبلیغ کرے؟ دوسروں کو حق نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کریں؟ غیر مسلم کیوں نہیں تبلیغ کرے گا اپنے مذہب کی؟ ان کا کہنا یہ ہے، یہ سوال ایک بار یہ ابھی حال ہی میں یہ بڑے ان کا چل رہا چرچا ہمارے ذاکر صاحب کا، تو ان کے اوپر کچھ تھوڑی سی پابندی بھی غالباً لگنے والی ہے، تو انہوں نے ایک بار میں نے خود سنا کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا غیر مسلم بھی اسلامی حکومت تبلیغ کر سکتا ہے، اور پھر کیا مسلمان غیر مسلموں کی حکومت تبلیغ کر سکتا ہے؟ انہوں نے بہت ہی تعجب کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر یہ کہا، یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، ہمارے پاس موجود ہے اس کی ویڈیو۔ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ وہ جو تھا جس نے سوال کیا ہوگا، ہاں بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جب 2 اور 2 4 اور 4 4 اور 4 8 ہوتے ہیں تو ہماری جو مسلمانوں کی تبلیغ ہے وہ 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 کی طرح، یہ سچائی پر مبنی ہے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ 4 اور 4 8 نہیں کہیں گے، 16 کہیں گے، یا 4 اور 4 کو 9 کہیں گے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے غلط بات کرنی ہے تو ہم کیسے ان کی غلط بات کو سن لیں اور غلط بات پھیلانے کی ان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے؟ یہ انہوں نے بات بیان کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ابلیس کو بھی موقع دیتا ہے کہ تبلیغ کر لے جتنی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ اب تو نے مجھے جب گمراہ قرار ہی دے دیا ہے تو مجھے موقع دے کہ میں ان کو گمراہ کروں جتنا چاہے، ان کے آگے سے بھی آؤں، ان کے پیچھے سے بھی آؤں، دائیں سے بھی آؤں، بائیں سے بھی آؤں، اور زیادہ کو تو شکر گزار نہیں پائے گا میری تبلیغ کے نتیجے میں۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی قیامت تک، جا جتنی مرضی تبلیغ کرتا پھر، لیکن میرے جو بندے ہیں وہ ہرگز تیری چنگل کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو قرآن مجید تو ابلیس کو بھی تبلیغ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو ہی اجازت ہے، غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات قرآن مجید پھیلائی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو جہاد ہے وہ تو ضروری ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ تو باقاعدہ مولانا مودودی نے بھی کہا، اور جن کو یہ دیوبندی مجدد الملت کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، ان کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، وہ لکھتے ہیں کہ خالی نماز روزے سے کامیابی نہیں مل سکتی، جہاد بھی بہت ضروری ہے۔ اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب جو لکھی الجہاد فی الاسلام اور مرتد کی سزا وغیرہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جہاد ضروری ہے تبلیغ کے لیے۔ جب تک کسی ملک میں ہماری اکثریت نہیں ہوتی تو اس وقت تک لوگ ہماری بات کہاں سے مان لیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے جہاد کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤ۔ اور پھر وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واعظ و نصیحت کرتے رہے، اپنے لیکچروں کے ذریعہ، اپنے خطابت کے ذریعہ لوگوں کے دل گرماتے رہے، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب داعی اسلام نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی تو دلوں کا زنگ اترنا شروع ہو گیا اور لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب ہے، مولانا مودودی صاحب کی۔ یہ تو 1940 1942 کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اس زمانے سے قرآن مجید کی یہ تفسیریں شائع کی جا رہی ہیں کہ غیر مسلم کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، اور جہاد کے بغیر تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر قرآن مجید کی اور کیا بات بیان کرتے ہیں یہ کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم ہو جائے تو وہ مرتد ہو گیا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ تو قرآن مجید کی انہوں نے کیا ترجمے کرنے ہیں، کیا تفسیریں لکھنی ہیں، یہ تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ اور ان تفسیروں کے نتیجے میں آج دنیا کا جو ماحول بنا ہوا ہے، آپ چوگردہ دنیا کا دیکھ لیں جو اس وقت مسلمانوں کی امیج بن چکی ہے، انہی قرآن مجید کی تفسیروں کے نتیجے میں، انہی ترجموں کے نتیجے میں آج یہ IS اور دوسرے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یہ سب انہی فرقوں کی جو کتابیں ہیں، جس میں ازمنہ وسطی کے جو فقہا بھی شامل ہیں، ان لوگوں کی تعلیمات کو لے کے جو انہوں نے تفسیریں بنائیں، یہ تفسیر۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کتنی زبانوں میں تراجم شائع کر لیے، اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصلی جو چہرہ ہے، جو عظیم الشان چہرہ ہے،
جو خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں ظاہر فرمایا، وہ چہرہ کس نے پیش کیا ہے؟ وہ چہرہ صرف اور صرف سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا۔ لہذا صرف اعتراض کسی غیر احمدی کی کتاب یا کسی غیر احمدی عالم کی کتاب کو لے کر اعتراض کر لینا اور ایسا حوالہ پیش کر دینا جس کا وجود ہی نہ ہو، جیسے ابھی ہمارے ان بھائی نے کہا کہ جنگ مقدس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ چیک لیا ہے، کیش لیا ہے انگریزوں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی جھوٹی بات ہے کہ اس سے بڑی جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، بلکہ اصل کتابیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھی ہیں قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں، ان کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتابیں الہام الہی کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، اور ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ تفسیریں سکھائی ہیں، یہ خدا نے مجھے قرآن کے ترجمے سکھائے ہیں، اور خدا کے سکھائے سے میں لکھتا ہوں، خدا کے بلائے سے میں بولتا ہوں، تو پھر تو اس کا معاملہ خدا پہ چلا گیا۔ اللہ نے دیکھنا ہے کہ اب اس کی پکڑ کرنی کہ کرنی۔ آپ نے ایک طرف یہ الہامات کا سلسلہ شروع کیا کہ مجھے میرے خدا نے یہ باتیں سکھائی ہیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ الہام ہو رہا ہے کہ میرا خدا یہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے حملے سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، تجھے قتل ہونے سے بچائے گا۔ اور یہی الہام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہی جو جنگ مقدس کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس جنگ مقدس میں جب پادری لوگ ہار گئے تو پادری جو مارٹن کلارک تھا، ڈاکٹر مارٹن کلارک، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر قتل کا مقدمہ بنا دیا کہ چلو ہم اپنی جو ہار کی جو ہماری خفت ہوئی ہے اس طریقے سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے مقدمے سے آپ کو بچایا۔ کیسے کیسے آپ جب دلی گئے، دوسری جگہوں پہ گئے، آپ پر سنگباری کی گئی، آپ پر قتل کے مقدمے بنائے گئے، ہر طرح کوشش کی گئی کس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ ہم جان کی جو ہے وہ کے دشمن بن جائیں۔ لیکن اللہ نے آپ پر الہام کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، وہی الہام قرآنی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا گیا تھا کہ آپ تبلیغ کیجئے، آپ کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ جب وہ آیا تھا ایران کا بادشاہ نے اپنے گورنر کو کہا تھا کہ جو مکہ کا نبی ہے اس کو پکڑ لو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں تم کو اگلے دن بتاؤں گا، اور ان کو اگلے دن یہ بتایا گیا جاؤ تمہارے خدا کو میرے خدا نے مار دیا ہے۔ تو جس طرح واللہ یعصمک من الناس کا الہام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود میں پورا ہوا، ایسے ہی یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود میں پورا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک یہ جو تفسیریں لکھی ہیں یا جو قرآن مجید کے جو بیان کیے ہیں اور الہام الہی کی روشنی سے بیان کیے ہیں، اگر یہ غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر یہ شخص جو جھوٹا الہام بنا کر پیش کرے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں شاہ رگ پکڑ کے کاٹ دوں گا، ان کا کام تمام کر دوں گا اور ناکام نامراد کر دوں گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آپ کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا تو برا حال ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں دیکھو طاعون آ گئی بچ جاؤ، لیکن میرا خدا نے مجھے کہا ٹیکا نہیں لگانا، میرا خدا مجھے بچائے گا، میرے گھر کے اندر چوہا بھی نہیں مر سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں ارد گرد کتنے کتنے مولانا صاحبان جو محی الدین لکھوکے، چراغ الدین جمونی وغیرہ کتنے ہلاک ہو گئے طاعون سے۔ اللہ چاہتا تو کیا ان کو نہیں ہلاک کر سکتا تھا نعوذ باللہ اگر جھوٹے تھے تو؟ اللہ نے ان کو بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ آج خلافت کے سلسلے کو دنیا میں 2 سے 6 ملکوں تک بچا دیا۔ تو یہ لمبی اس لیے میں نے تفسیر کی ہے کہ صرف قرآن مجید کے تراجم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے تراجم اور اس کی تفاسیر جس شکل میں، جس الہام الہی کے روشنی میں اور جس تائید ربانی کے نتیجے میں آپ نے لکھی اور جس طرح خدا تعالیٰ اس کی آج دنیا میں جگمگاہٹ پیدا کر رہا ہے، وہ دیکھنے والی بات ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ کینیڈا سے ہمارے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سلطان نعیم صاحب، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے ان کا بھی سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلطان نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرا نام سلمان نعیم ہے۔ جی جی سر۔ اور میرا سوال سورہ انعام کی آیت 21 میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔
تو اس سے کیا مراد ہے اور یہ مثال بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست۔ اچھا سلمان صاحب، بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں پیشگوئیاں موجود تھیں، خاص طور پر استثناء باب 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خداوند تیرا خدا تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا نبی برپا کرے گا جس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، تو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ تمام علامات ایسی تھیں، یا اسی طرح سے آتا ہے کہ خداوند سینا سے آیا، شہید سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ تو یہ ساری علامات ایسی تھیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تعلق رکھنے والی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تعلق رکھنے والی، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاران کی چوٹیوں کا ذکر آتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینے کے پہاڑ ہیں ان کا فاران کی چوٹیاں کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ یہودیوں نے ان تمام پیشگوئیوں کو پڑھا تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی جو آنے والا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینے میں ہی آنے والا ہے، علامات بتاتی تھیں۔ تو لہٰذا یہودیوں کے خاص طور پر 3 قبائل وہاں مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینے میں آ کر آپ آباد ہو گئے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ساری علامتیں جو بیان کی گئی ہیں آپ کے اندر پوری ہو رہی ہیں، تو لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا وہ آ گیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دلیل دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کی کتاب دی گئی تھی وہ لوگ اس نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ مثال دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو کس طرح سے پہچانتا ہے، کیا ہے اس کے پاس دلیل کہ وہ اسی کا بیٹا ہے؟ وہ صرف یہ کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی پر اس کو اعتبار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور میرے علاوہ اس کا اور کسی سے تعلق نہیں، لہٰذا وہ اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ایک عورت کی پاک دامنی کی وجہ سے اس کو اپنے بیٹے کی شناخت کی جاتی ہے، اسی طرح سے اس نبی کی پاکیزہ زندگی، اس کا جو قرآن مجید میں جیسے کہ بیان فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے پہلے میں نے تمہارے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، کیا تم میری زندگی پر کوئی عیب لگا سکتے ہو؟ تو ہر ایک نے صدوق اور امین آپ کو قرار دیا، لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو کہنے لگے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، بلکہ ایک نے یہ کہا کہ ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو تو لے کے آیا ہے اس کو ہم جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کی جو پاکیزہ زندگی 40 سالہ زندگی ہوتی ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے، جس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ یہ سچی باتیں کرتا رہا ہے اسی طرح سے اب بھی جو بول رہا ہے یہ یقیناً سچی بات ہی ہے، یقیناً خدا تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہوگا۔ تو یہ دلیل دی ہے قرآن مجید نے کہ تم اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہو اسی طرح سے اس نبی کو دیکھو کہ جس طرح اس کی زندگی پاکیزگی میں گزری ہے۔ کیا ایک آدمی مشرق کو جاتے ہوئے اچانک مغرب کو جا سکتا ہے؟ یا یہ کہ ایک آدمی جو ہمیشہ سچ بولنے والا تھا کیا وہ یکدم جھوٹ بولنا شروع کر دے گا؟ یہ فطرت کے خلاف ہے اور عام تجربے کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ انسانی فطرت کے تجربے کو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کس طرح پہچانتے ہو اسی طرح اس نبی کو بھی پہچانو، اور اس نبی کو پہچاننے کے باوجود تم اس کا انکار کر دیتے ہو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ افغانستان سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کا ہم سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق صاحب، آپ ٹیم کو دیکھنے والے، سننے والے اور پیارے آپ کو سب کو سلام۔ بہت عرض سلام۔ یہ میرا چھوٹا سوال ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بار میں نے پڑھا کہ وہ 4 مہینے بڑے اہم ہیں، تو اس میں خیال رکھیں، اگر اس میں تھوڑا سا وضاحت کرے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ یہ جو 4 مہینے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حرمت والے ہیں، تو دراصل
قرآن مجید جیسا کہ ابھی ہم ذکر شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا میں امن پھیلانے والی کتاب ہے، اور یہ جو 4 مہینے ہیں دراصل یہ حج کے مہینے ہیں۔ اس میں آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، اور اس سے پہلے اوپر 3 مہینے جو اور ہیں وہ رجب، محرم، شعبان، محرم، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے جو ہیں نا یہ اس لیے قرار دیے کہ اس میں خونوں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، جنگ نہیں ہونی، کہ اب حج کے لیے جو سواریاں نکل رہی ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں، ان کے لیے راستے کا امن جو ہے یہ میسر آ جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو یہ خانہ کعبہ ہے، جو یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کو ہم نے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک امن قائم کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا، اور تمام دنیا کے لوگوں کو حج کے مہینے میں اکٹھا ہونے کا یہاں پر حکم دیا تاکہ سب اس امن کے پیغام کو یہاں سے حاصل کریں۔ اگرچہ کہ آج کے موجودہ دنوں کے اندر اس طریقے سے وہ پیغام حج کے دنوں میں نہیں پہنچایا جاتا جو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، اور امید کیا، خدا تعالیٰ کی ذات سے یہ پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ موقع عطا فرمائے گا، ان کی جماعت کے خلیفہ کو، اور کہ وہ وہاں سے خطاب فرمائیں گے حج کے دن، تو اصل خطاب وہ ہوگا جس میں امن کی تعلیم دی جائے گی، جس کے اندر جو ہے وہ یہ بات بتائی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور بیت اللہ شریف کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ یہ بات اس وقت بیان کی جائے گی، لیکن اس وقت میں صرف اسی لیے یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ اسی لیے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں کہ تاکہ حج جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے۔ اس میں کسی کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا ہتھیار باہر نکالے یا لڑائی جھگڑا کرے یا گالی گلوچ نکالے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو حج کا ارادہ کر لے فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج، کہ نہ تو بے حیائی کی بات کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ کوئی فسوق کی بات کرنی ہے، اور نہ بد امنی پھیلانے والی کوئی بات بھی کرنی ہے، بجائے اس کے کہ انسان ہتھیار نکال کے لڑائی یا جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ تو یہ وہ تعلیمات قرآنی ہیں جو ان حرمت والے مہینوں کے حوالہ سے قرآن مجید میں قرار دی گئی ہیں، اور اسی لیے کہ قرآن مجید میں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم لوگوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک کرنا ہے۔ دشمن، اگر لوگ تو عام طور پر اپنوں کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں نا، لیکن قرآن مجید اپنے امن کے حوالے سے دنیا میں چوٹی پر پہنچ گیا ہے، اتنی عظیم الشان چوٹی پر پہنچ گیا ہے کہ قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر یہ تعلیم نازل ہوئی ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن مجید سے پہلے یہ تعلیم کسی بھی مقدس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو۔ انصاف کرنا ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو قرآن مجید تو یہاں تک لے جاتا ہے۔ قرآن مجید تو ہرگز بد امنی پھیلانے والا اور امن کو ضائع کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، اور پھر یہی کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو اگر پڑھنا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے پڑھو، جو آپ نے نور پھیلایا دنیا میں، اس کو لے کر جو ہے وہ دیکھو۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ہے یہ اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا۔ اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اسی پائے کا وہ کلام ہوگا۔ سو وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوگا۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے، جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا، اسی پائے کا کلام اسے ملے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام ملا وہ بھی اس پائے اور رتبہ کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص
اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز جو ہم اپنی سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہفتہ ہمارا آنے والا ہے مورخہ 16 جولائی 2016 کو، اس کا عنوان ہوگا قرآن مجید میں مذکور پیشگوئیاں۔ قرآن مجید میں جو پیشگوئیاں موجود ہیں جس کو آج کے زمانے میں ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ہمارا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 16 جولائی 2016 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالعلوم سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا